کیا ایک خالی ویران زمین اچانک ترقی کا مرکز بن سکتی ہے؟ ایسی جگہ جہاں نہ سڑک ہو، نہ بجلی، نہ پانی، پھر بھی دنیا کے بڑے انویسٹرز وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اسپیشل انڈسٹریل زونز صرف فیکٹریز کا جال ہیں یا کسی بڑے معاشی راز کا حصہ؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہایت اہم اور دلچسپ ہے۔ عزیز دوستو، آج ہمارا موضوع ہے اسپیشل انڈسٹریل زونز۔ یہ وہ مخصوص انڈسٹریل علاقے ہیں جنہیں حکومت نے باقاعدہ طور پر ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ یہ علاقے عام طور پر ان ڈیولپڈ علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں پہلے سے کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں حکومت ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے بٹوین انفراسٹرکچر ڈیولپنگ کمپنیز اینڈ SEZ کمپنیز، تاکہ دونوں فریقین کو فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر SEZ کمپنیز کو 5 ایئر نو ٹیکس اگریمنٹ جیسی میجر ٹیکس انسینٹیوز فراہم کی جاتی ہیں۔ سو بیسکلی SEZ کمپنیز اپنے معاہدے کے تحت اپنا انفراسٹرکچر خود ڈیولپ کرتی ہیں، اور یہی انفراسٹرکچر مقامی آبادی کے لیے بھی قابل استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امپلائمنٹ کے مواقع بڑھتے ہیں اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے۔ پاکستان میں موجود SEZs جیسے پنڈی بھٹیاں، پنجاب اور ہٹر اور خیبر پختونخوا اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ منصوبے کس قدر مؤثر اور فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسٹیبل گورنمنٹ پالیسیز کے بارے میں، جو کہ ایک کامیاب معاشی نظام کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جب حکومت کے پاس کچھ وقت کے لیے اچھی اور مستقل پالیسیز ہوتی ہیں تو انویسٹرز کو اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ مور اوور، ڈرائی پورٹس اور انٹرسٹ فری یا لو انٹرسٹ بینک لونز کے ساتھ ساتھ لٹل کارپوریٹ ٹیکس کی سہولت فارن بزنس مین کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی جانب راغب کرتی ہے۔ کیا آپ کو یقین آتا ہے کہ صرف چند اچھی پالیسیز سے پوری معیشت میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ در حقیقت یہ ایک طرح کا پروون ایگزامپل بھی ہے کہ کیسے رائٹ پالیسیز کے ذریعے ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں انڈسٹری کے دو اقسام پر، فارمل اور انفارمل۔ فارمل سیکٹر میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ یا کسی فرم کے امپلائیز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ریگولر پے ہوتی ہے اور ورکنگ آورز بھی فکسڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک طے شدہ روٹین فالو کیا جاتا ہے۔ اس سیکٹر میں بزنس مین لیگلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور GDP میں اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسکلڈ ورکرز خاص کوالٹی کے گڈز تیار کرتے ہیں اور مشینز کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح پروڈکشن ایک سٹرکچرڈ طریقے سے انجام پاتا ہے۔ مزید یہ کہ انہیں پینشن اسکیم، ہیلتھ اور انشورنس بینیفٹس بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس انفارمل سیکٹر میں ہمیں سیلف امپلائڈ ورکرز نظر آتے ہیں جن کا ماہانہ انکم نہ صرف ویریبل ہوتا ہے بلکہ ان کے ورکنگ آورز بھی مقرر نہیں ہوتے۔ یہ بزنس عموماً گورنمنٹ میں رجسٹر نہیں ہوتے اور گڈز کی کوالٹی بھی اکثر انکنسسٹنٹ پائی جاتی ہے۔ ان ورکرز کو نہ تو پینشن ملتی ہے اور نہ ہی ہیلتھ اسکیمز کی سہولت دستیاب ہوتی ہے۔ وہ زیادہ تر مینول سکلز کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً گھر یا اسٹریٹس پر کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں شعبوں کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فارمل سیکشن میں اسٹرکچر اور اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جبکہ انفارمل سیکٹر میں ریلیٹو فلیکسیبلٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہ نقشہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں معیشت یعنی اکانومی کے سب سے اہم شعبے کو ظاہر کرتا ہے۔ نقشے کے بائیں جانب ایک کی دی گئی ہے جو مختلف رنگوں کے ذریعے مختلف معاشی شعبوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یلو کلر لائف سٹاک اینڈ مائننگ، یعنی مویشی پالنا اور زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ گرین کلر ایگریکلچر یعنی زراعت کو دکھاتا ہے۔ ریڈ کلر مینوفیکچرنگ یعنی صنعت کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اورنج کلر لائف سٹاک فارسٹری اینڈ ٹورزم کو، اور بلو کلر ٹرشری سیکٹر سروسز کو ظاہر کرتا ہے۔ سیلیسٹیل کلر فشنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ گرے کلر انڈیفائنڈ یعنی غیر واضح شعبے کو دکھاتا ہے۔ نقشے پر ہر علاقے کو اس رنگ سے بھرا گیا ہے جو اس علاقے میں معیشت کے سب سے اہم شعبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کن حصوں میں زراعت، صنعت، خدمات یا دیگر شعبے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موضوع میں ہم نے جن ٹاپکس پر بات کی ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ کس طرح کے اسپیشل انڈسٹریل زونز بنائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں حکومت کمپنیز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں مدد دیتی ہے، جیسے برج کا کردار ادا کرنا، تاکہ SEZ کمپنیز کو 5 ایئر نو ٹیکس اگریمنٹ اور دیگر فائدے ملیں۔ اس سے امپلائمنٹ بڑھتا ہے اور لوگ بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اسٹیبل گورنمنٹ پالیسیز انویسٹرز کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس دیتی ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ محفوظ ہے۔ ہم نے فارمل اور انفارمل انڈسٹری کی بھی مثالیں دیکھیں۔ جہاں فارمل سیکٹر میں ریگولر پے اور فکسڈ ورکنگ آورز دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں انفارمل سیکٹر میں سیلف امپلائڈ ورکرز کی انکم ویریبل اور ورکنگ آورز غیر مقرر ہوتے ہیں۔
क्वेश्चन 1 SEZs बुनियादी तौर पर क्या ऑफर करते हैं? ऑप्शंस A जॉब क्रिएशन, B टैक्स रिलीफ, C ट्रांसपोर्ट एड, D मार्केट बूस्ट। आंसर 1 ऑप्शन A जॉब क्रिएशन। क्वेश्चन 2 स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या प्रोवाइड करती हैं? ऑप्शंस A इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, B हाई टैक्सेस, C प्रॉफिट लॉस, D मार्केट इंस्टेबिलिटी। आंसर 2 ऑप्शन A इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। क्वेश्चन 3 फॉर्मल इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? ऑप्शंस A रेगुलर पे, B वेरिएबल इनकम, C मैनुअल वर्क, D फ्लेक्सिबल आवर्स। आंसर 3 ऑप्शन A रेगुलर पे,